الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے سن 1443 ہجری کا اختتام اور اسی ہفتے انشاءاللہ سن 1444 ہجری کا آغاز ہو جائے گا۔ دین اسلام قربانیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سال کی ابتدا میں بھی قربانیوں سے ہی ہوتی ہے، سال کا آغاز بھی قربانی سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت محرم میں ہوئی اور سال کی انتہا جو ذی الحجہ کے مہینے پہ ہے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ آج کی اس مجلس میں ایک مختصر تمہیدی گفتگو کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 فضائل عرض کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر دوں۔ امیر المؤمنین کا نام تھا عمر اور کنیت تھی ابو حفص اور لقب تھا فاروق۔ والد کا نام تھا خطاب۔ ابو حفص عمر بن خطاب جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مشہور ہے، ہجرت سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے اور مسلمان ہونے والے صحابہ میں 40واں نمبر انہی کا تھا۔ نبوت کے 7ویں سال مسلمان ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مسند خلافت پر انہیں مقرر کیا گیا۔ 10 سال 6 مہینے اور 10 دن مسند خلافت پر یہ فائز رہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے بقول 27 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے اور 1 محرم الحرام کو وفات پا گئے۔ یوں ان کی شہادت گویا 1 محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ بعض حضرات جنہوں نے 26 یا 27 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت کا واقعہ لکھا ہے کہ 27 کو شہید ہوئے یا 26 کو، دراصل انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زخمی ہونے کی بات کی ہے، اس کو شہادت سے تعبیر کیا ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں 26 یا 27 ذی الحجہ کو اور وفات ان کے 1 محرم الحرام کو ہے۔ گویا سن 23 ہجری کے آخر میں وہ زخمی ہوئے اور 24 ہجری کے آغاز 1 محرم رات کو فجر کے وقت میں یہ واقعہ پیش آیا اور اسی زخمی ہونے کا اور ان کا انتقال وہ 1 محرم، کیونکہ مغرب کے بعد سے اسلامی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اسی رات ان کا انتقال ہوا، اس لیے کہا جائے گا کہ ان کی شہادت راجح قول کے مطابق 1 محرم الحرام۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب، جس سے احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں ماشاءاللہ، اور قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے
کہ ان کی رائے کو اللہ نے قرآن بنا بنا کر وحی بنا بنا کے نازل کیا ہے۔ چنانچہ ان کے فضائل میں سب سے پہلی چیز وہ ہے حق گوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کمال دیا تھا کہ بڑے ذی رائے آدمی تھے۔ کتنے ہی مقامات پر ادھر سے حضرت عمر نے رائے دی اور میں نے عرض کیا رب نے اس کو وحی بنا کر نازل کر دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آپ کی یہ رائے تھی کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ رب نے ضابطہ بنا دیا کہ آج کے بعد ایسے ہی ہوگا، جانے والا ہر حاجی جب طواف کرتا ہے تو 2 رکعت نماز اس کے لیے پڑھنی واجب ہے، جس کی افضل ترین جگہ مقام ابراہیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آپ کی رائے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور ازواج مطہرات یہ باپردہ ہو کر باہر نکلیں۔ اللہ نے اس کو اصول بنا کر وحی بنا کر قرآن مجید میں نازل کر دیا کہ تمام اہل ایمان کی خواتین کے لیے آج کے بعد یہی اصول ہے، اور میری ازواج مطہرات کے لیے بھی، کہ وہ جب گھر سے نکلیں تو باپردہ ہو کر نکلیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے مسند احمد میں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حضرت عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا۔ اب یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ادھر سے یہ کچھ بولیں اور رب قرآن بنا بنا کے نازل کر رہا ہو، تو کوئی وزن تو ہوگا۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب مصطفیٰ تھے۔ ویسے تو سارے صحابہ کو آپ سے محبت تھی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے سارے صحابہ سے محبت تھی، لیکن ظاہر ہے کچھ سے محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو گنے چنے وہ چند صحابہ کرام جن سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی، ان میں ایک عمر بن خطاب بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، ای الناس احب الیک، حضرت یہ بتلائیے کہ سب سے زیادہ آپ کے یہاں لوگوں میں پسندیدہ کون ہے؟ ای الناس احب الیک، قال عائشہ، آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت کی بیوی تھی۔ قلت من الرجال، حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، میرا سوال مردوں کے حوالے سے ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کے یہاں کون ہے؟ فقال ابوہا، عائشہ کو پھر بھی بیچ میں لایا، نام ابو بکر نہیں لیا، فرمایا ابوہا، عائشہ کے ابا سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، یعنی ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ۔ قال ثم من، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد پھر آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ قال ثم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا ابو بکر کے بعد مجھے عمر بن خطاب سے محبت۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ محبوب مصطفیٰ ہے۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ یہ مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے۔ آپ نے فرمایا دیگر سارے صحابہ خود چل کے میرے پاس آئے، ایمان قبول کیا، مگر عمر کو میں نے اللہ سے مانگا ہے۔ بالفاظ دیگر سارے صحابہ مرید ہیں اور عمر میری مراد ہے۔ حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن ہشام۔ ابو جہل کا نام عمر بن ہشام تھا۔ اے اللہ یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اور یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل، دونوں لوگ قریش کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، ان کے سردار کہلاتے تھے۔ آپ نے اسلام میں ان دونوں کے لیے دعا کی کہ ان میں سے کسی ایک کو تو اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور دوسرے دن اس دعا کے بعد آ کے مسلمان ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ نمبر 4، ہر آدمی میں کچھ صفات ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ بہت نرم ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت سخت ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے یہ صفت بیان کی کہ دینی معاملات میں بہت سخت ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، ترمذی شریف میں ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے احکامات کے حوالے سے سب سے زیادہ سخت گیر حضرت عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5، عمر رسیدہ جنتیوں کے یہ سردار ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور بس میں ہی تھا، اللہ کے علاوہ ہم میں تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر، تو آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہذان سیدا کہول اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہیں، الا النبیون والمرسلون، الا النبیین والمرسلین، سوائے انبیاء اور رسولوں کے، کہ ان میں کوئی عمر رسیدہ بھی ہوگا تو یہ ان کے سردار تو نہیں، انبیاء اور رسول کے علاوہ بقیہ عمر رسیدہ جتنے جنتی ہیں ان کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ نمبر 6، آپ نبی تو نہیں تھے حضرت عمر، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ اس درجے پر فائز ہو سکتے تھے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ ترمذی شریف میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ اگر میرے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ نمبر 7، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، انہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ عام طور پر تو شیطان اس راستے پہ جا رہا ہوتا ہے جس پہ کوئی انسان جا رہا ہو تاکہ اس کے دل میں وسوسے ڈالے جائیں اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے، مگر آپ نے فرمایا کہ عمر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ عمر اس راستے سے جا رہا ہے تو وہ اپنا راستہ ہی تبدیل کر لیتا ہے، دوسرے راستے سے جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک،
شیطان جب آپ کو کسی ایک راستے سے چلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اپنا دوسرا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو شہادت کی بشارتیں زندگی میں دی ہیں ان میں ایک عمر بن خطاب بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابھی حضرت عمر بھی زندہ تھے بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود بحیات ہیں، اور اپنی مبارک زبان سے آپ نے یہ بشارت دے دی اور اشارہ کر دیا کہ عمر مستقبل میں شہیدوں میں شامل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف میں مشہور روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے۔ یہ احد ہے تو پہاڑ لیکن ہے بڑا سمجھدار۔ کبھی آپ کسی پتھر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ پتھر بہت سمجھدار ہے، پتھر تو پتھر ہے، مگر میں عرض کر رہا ہوں کہ احد بہت سمجھدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا جبل، یہ ہے تو پہاڑ مگر یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے یہ احد پہاڑ، جس کی دامن میں 70 شہداء آرام فرما رہے ہیں، جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا ہے۔ اس پہاڑ نے خود پھٹ کے آپ کو وہاں جگہ دی ہے۔ آج بھی وہاں روشنیاں رات کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج بھی ان شہداء کی خوشبوئیں وہاں مہک رہی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر چڑھ گئے، وہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر و عثمان، یہ سارے حضرات آپ کے ساتھ جبل احد پر چڑھ گئے۔ روایت میں ہے کہ فرجف بہم، احد جھومنے لگا۔ کتنی عظیم کہ گھر میں کوئی اہم مہمان آ جائے تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ جبل احد کی بھی خوشی کی آج کوئی انتہا نہیں تھی کہ یہ عظیم شخصیات اس کے اوپر چڑھ گئی تو وہ ایک دم سے ہلنے لگا۔ فقال، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثبت احد، ٹھہر جاؤ، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تمہارے اوپر آج ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید بھی ہیں۔ حضرت عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ شہیدان، 2 شہید بھی۔ نمبر 9، جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو آپ نے اپنی مبارک زبان سے جنتی ہونے کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ بہت مشہور ہے، 10 صحابہ سارے جنتی ہیں، جنت ہے ان کے لیے جن سے اللہ راضی ہوا، اور ان سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنت ہے ان کے لیے جو امتحان میں کامیاب ہوئے۔ رب نے ان سب کے لیے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ مگر میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ خوش نصیب شخصیات کو نام لے لے کے آپ نے فرمایا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ ان خوش قسمت شخصیات میں ایک حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری شریف میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بئر عریس، ایک کنواں ہے، اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ دروازے میں کسی نے دستک دی، اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو، جو بھی آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے انہیں
جنت کی بشارت دی اور آپ کے قریب جانے کی اجازت دی۔ کچھ دیر گزری تو دوبارہ دستک ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ ففتحت لہ، میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا، فاذا ہوا عمر، تو یہ حضرت عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے اپنی مبارک زبان سے انہیں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ نمبر 10، صرف جنتی ہونے کی ہی بشارت ان کو حاصل نہیں، بلکہ آپ نے زندگی میں جنت میں حضرت عمر کا محل بھی دیکھا ہے۔ روایات میں آتا ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف میں، معراج کے موقع پر بھی یہ واقعہ ہوا اور ایک مرتبہ آپ نے خواب میں بھی دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک محل دیکھا بہت خوبصورت، اس محل کے کونے پر ایک عورت وضو کر رہی تھی، حور۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ حضرت آپ کے امتیوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے یہ جنت میں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے یوں چہرہ گھما لیا کہ حضرت عمر کا محل ہے اور ایک خاتون وضو بھی کر رہی ہے۔ حضرت عمر صحابہ میں بہت غیرتی بھی مشہور تھے، تو آپ نے بعد میں مدینہ منورہ میں حضرت عمر بن خطاب کو یہ واقعہ سنایا کہ میں نے تمہارا محل جنت میں دیکھا اور ایک عورت کو یوں وضو کرتے ہوئے بھی دیکھا، مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی تو میں نے پورا تفصیل سے اندر جا کر پھر دیکھا نہیں، میں باہر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا حضرت آپ پر ہم کیا غیرت کریں گے، آپ تشریف لے جاتے تو اس محل کی قیمت اور بڑھ جاتی۔ یہ میں نے 10 فضائل عرض کیے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ کے اوصاف میں عدل و انصاف بہت مشہور تھا، اور بہت ساری مثالیں احادیث میں اور تاریخ میں ملتی ہیں آپ کے عدل و انصاف کی۔ فرمایا کرتے تھے اگر ساحل سمندر پہ کوئی کتا بھی پیاسا مر جاتا ہے تو عمر کو یہ ڈر لگ رہی ہے کہ کہیں مجھ سے پوچھا نہ جائے کہ آپ کے دور خلافت میں یہ کتا پیاسا کیوں مر گیا۔ رات کے اندھیرے میں گلی کوچوں میں گشت کیا کرتے تھے، کوئی ضرورت مند اگر ہو اور میری مدد کی ضرورت ہو میں اس کی مدد کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبصورت دعا تھی جس پہ میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ اکثر دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما، مگر موت میری تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں جمع فرما دی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، فیروز ابو لؤلؤ کے نام سے مشہور تھا، وہ آپ کا دشمن بن گیا، کہیں چھپ کر کھڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں تشریف لائے، نماز شروع کر دی، اور اس نے جو ہی آپ نے نماز شروع کی تو اپنے خنجر سے ان پہ حملہ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں کئی حملے، کئی تیر مارے، ایک تیر آپ کے ناف کے پاس سے لگا جس سے آپ گر پڑے۔ آپ نے جلدی سے ہاتھ سے پکڑ کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نماز کے لیے کھڑا کر دیا۔ نماز متاثر نہیں ہوئی، صفیں ایسی مضبوط تھیں کہ اس مجوسی کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ 13 آدمی زخمی کر ڈالے اور ان میں سے بھی 7 افراد بعد میں شہید ہو گئے زخموں کی تاب نہ لا کے، مگر باہر نہیں نکل سکا۔ بالآخر ایک صحابی نے اٹھا کر اپنی چادر اس کے اوپر ڈال کر دبوچ لیا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں باہر نہیں نکل سکتا تو اپنے ہی جب وہ نیزے سے اپنے گلے کو کاٹ دیا اور خودکشی کر لی۔ نماز سے فارغ ہوئے صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے گئے۔ آپ نے پہلا سوال کیا میرا قاتل کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ حضرت فلاں مجوسی وہ آپ کا قاتل ہے، فیروز ابو لؤلؤ۔
آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی مسلمان کی گردن میں میرا خون نہیں گیا اور مجوسی ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ آپ نے فوراً اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، فرمایا جلدی سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر میرا سلام کو، اور یہ کہنا کہ عمر آج روضہ رسول میں اپنی قبر کی جگہ چاہتے ہیں۔ جب یہ پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ اطلاع تو پہنچ چکی تھی کہ آپ اس طرح زخمی ہو گئے ہیں اور بہت سخت زخم ہے، وہ رو رہی تھی۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، سلام پہنچایا اور ساتھ میں درخواست بھی پیش کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں اپنے اوپر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں، میں عام مسلمانوں کے قبرستان میں مدفون ہو جاؤں گی، ایک ہی قبر کی وہاں جگہ تھی۔ فرمایا کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی بہت خوش ہوئے، الحمدللہ کہا اور اٹھ کے بیٹھے، سہارے سے اٹھا کر بٹھایا گیا۔ اگر ایک بات کہی، ہو سکتا ہے حضرت عائشہ نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے اجازت دے دی ہو، جب میرا انتقال ہو جائے تو ایک مرتبہ اجازت پھر لے لینا۔ چنانچہ دوبارہ جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ سے دوبارہ اجازت لی گئی، فرمایا نہیں، ان کی تدفین یہاں ہی ہوگی۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جن شخصیات کی تدفین، جن شخصیات کا انتخاب کیا، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام میں آپ کے پہلو میں جن کو دفن ہونے کی سعادت حاصل ہوئی وہ ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ آخر اگر اور کسی میں کوئی غیرت نہیں تو میرا رب تو غیور ہے نا۔ نعوذ باللہ اگر ان عظیم شخصیات میں کوئی نقص تھا، کوئی کمزوری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب اتنے بڑے منصب کے لیے کیسے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دین اسلام کے لیے قربانیاں دی، اور ان کی آمد سے حضرت عمر جس دن مسلمان ہوئے، آسمان کے فرشتوں نے بھی نعرے لگائے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی کہ آج عمر بن خطاب اسلام میں داخل ہوئے۔ اور جب یہ دنیا سے چلے گئے، ایک صحابی فرماتے ہیں پہلے اسلام اس سپاہی کی طرح تھا جو آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ان کی شہادت کے بعد پھر ہم پیچھے آنا شروع ہو گئے۔ اللہ رب العزت پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ بہت ساری نئی چیزیں جو دین اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت مفید تھیں، انہوں نے ان کا اجرا کیا۔ یہ فوجی نظام، عدالتی نظام، جیلوں کا نظام، یہ سب ان کے دور خلافت میں ہوا۔ ہمیں چاہیے اپنے گھروں میں اپنے معصوم بچوں کو یہ کتے بلے کے قصے نہ سناؤ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے واقعات۔ بیٹا آج ہم حضرت ابو بکر کی سیرت پر بات کریں گے، یہ کون تھے، کوئی ایک کارنامہ۔ آج ہم عمر کے نام پہ بات کریں گے، کون تھے، ان کی کیا کارنامے تھے، تاکہ ہمارے بچوں کو خلفائے راشدین صحابہ کے نام تو زبانوں پہ آئیں۔ معاف کیجئے گا، جہالت کا آج یہ عالم ہے اور دین سے دوری کا یہ عالم ہے کہ بچے تو درکنار، بڑوں کو بھی خلفائے راشدین کا نام نہیں آتا۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ خلفائے راشدین کے نام بتاؤ، آج ہمارے اس مجمع میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ تشریف فرما ہوں گے جنہیں خلفائے راشدین کا نام اور مطلب دونوں کا پتہ نہیں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کی سیرت، ان کے احوال بتانے چاہیے اپنے بچوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانی چاہیے۔ بلکہ میں عرض کروں گا اپنی اولاد کے نام صحابہ کے ناموں پہ رکھو۔ آدمی کی فطرت ہے کہ جو نام اپنے بچے کے لیے منتخب کرتا ہے تو پھر اس نام کی تحقیق میں لگ جاتا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، یہ کون تھے، کیا کارنامے ہیں۔
تو اگر ہم صحابہ کرام کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھیں گے، اس صحابی کی سیرت پورے خاندان میں مشہور ہوگی، کم از کم جس کا نام ہے اس کو تو پتہ ہوگا۔ اس طرح انشاءاللہ ہمارے گھروں میں یہ مقدس شخصیات زندہ رہیں گی اور ان کی سیرت پہ چلنا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔